یا حیو یا قیوم، یہ وہ وظیفہ ہے جو پہاڑوں کو شک کر دیتا ہے، شک یعنی پھاڑ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 1 گھنٹے میں کام ہوگا ہے جی۔ میں آپ کو یا حیو یا قیوم کا وہ عمل بتاؤں گا، اور ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چھوٹی سی اپنا واقعہ، آپ غور کیجئے گا کہ یا حیو یا قیوم کے اتنے فائدے ہیں کہ بندے کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے، صحت والی، اور ساتھ دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب، بیوی، اگر وہ عورت ہے تو خامد اچھا جو ساری زندگی آپ کی کیئر کرے، جو بندہ یہ پڑھتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو جو بتانے لگا تھا، میری عمر بالکل یعنی کہ 6 یا 7 سال تھی۔ دیکھیں، اب وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے، تو مجھے کبوتر لینے کا بڑا شوق تھا دیکھیں، یہ بھی آپ مذاق میں نہ لیجیے گا، اصل واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو مجھے روز کیا خرچہ ملتا تھا؟ 4 آنے، 1 روپے کا چوتھا حصہ، کبوتر تھا 6 روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہی حساب ہوا نا کہ مثال کے طور پر آپ کی انکم ہو 1,000 روپیہ، ٹھیک ہے، تو 50,000 روپے کی کوئی چیز لینی پڑ جائے تو پھر کیسے، کہاں سے آئے؟ غور کریں نا، لے سکتا ہے بندہ؟ بالکل نہیں لے سکتا، کیونکہ دیکھیں 1,000 روپے آپ کی انکم ہے۔ یہ وہی حساب تھا کہ مجھے 4 آنے ملتے تھے، کبوتر تھا 6 روپے کا۔ تو وظیفہ جو یا حیو یا قیوم کا ہے نا، یہ میں کہتا ہوں جی 1 گھنٹہ نہیں، 1 منٹ میں اثر کرنے والا ہے جی۔ تو میں بڑا پریشان، میں اللہ کے حضور دعا، یعنی کہ شروع میں ہی جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، میں شروع سے 6 7 سال کی عمر میں وظائف پڑھتا، کتابیں لیتا وظیفوں کی۔ بعد میں تو مجھے بڑے بڑے اجازت نامے ملے، بڑے بڑے مجھے مطلب ہے کہ وظیفے، بڑے بڑے پیروں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے مجھے اجازت نامے ملے، کچھ خود پڑھائیاں کی، سال پڑھائیاں کی میں نے، چلے کاٹے ہیں۔ پھر آپ وظیفے بتا رہا ہوں، اور پھر لوگ ویسے بھی مجھ سے بہت وظیفہ مانگتے تھے نا، تو پھر میں وظیفے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ کیوں مانگتے تھے وظیفے، یہ بھی بتا دوں کہ میں نے آج تک جس کو وظیفہ دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی عطا سے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اب چاہے میں اپنے لیے کروں تو ہو سکتا ہے ناکامیابی ملے، لیکن کسی کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وظیفے بتاتا ہوں۔ تو میں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں چھوٹی سی عمر سے وظیفوں کا شوقین تھا، ہر وقت پڑھائی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، بس اللہ اس کی اطاعت تھی نا، میرا اپنا کیا کمال تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا یہ عمل پڑھا، ٹھیک ہے جی، اللہ سے التجا کی۔ میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک دم پتہ کیا ہوا، میں اپنے ننہال کے خاندان، نانی کے گھر میں تھا، تو مجھے 1 روپیہ والدہ نے دے دیا، زیادہ سے زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ بات تنگ کر رہا ہے، اسے جان چھڑواؤ، ٹھیک ہے، اس سے جان چھڑواؤ 1 روپے۔ میں نے کہا اب 1 روپے کا کیا کروں، 5 روپے اور چاہیے ہے جی۔ تو یک دم دوسرے بڑی دور شہر سے میری خالہ تھی، رہتی تھی، وہ یک دم آ گئی، حالانکہ نہ پتہ نہ عطا کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن میں وظیفہ پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو پوچھنے لگی کیوں رو رہا ہے یہ ہے جی، میں ان کا بھانجا تھا۔ تو کہنے لگی کیا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، پرس کھولا اور 5 روپے کا نوٹ، پرانا 5 روپے کا نوٹ، اگر میرے پاس ہوا تو میں آپ کو دکھا دوں گا، یہ دیکھیں، نکال کے دیا، یہ لے بیٹا جا، کیوں تنگ کر رہا ہے اپنی امی کو، جاؤ یہ لے لو۔ میں گیا باہر سے کبوتر لے کے آیا جناب، ہوئے مزے آ گئے۔ تو دیکھیں دوستو، یہ کبوتر کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کبوتر مجھے مل گیا تو اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم، میرا ایک دوست بھی مجھے بتاتا ہے، میں ایک بار اس کے ساتھ کھڑا تھا، بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگا کہ وظیفوں پر بات ہوئی نا، تو کہنے لگا یا حیو یا قیوم کا جو وظیفہ بندہ کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ صرف جو فرائض ہے نا اس پر وہ ادا کرے، یعنی سمجھ لینا کہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہو گیا پہلا، یہ جو رکن ہے اسلام کا۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور 5واں حج۔ یعنی ظاہر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی رکن کیسے رکھے ہیں۔ کلمہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، اس کو پہلا رکن بنا دیا، بھائی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھ لیا تو نماز پڑھو، دوسرا رکن۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کو چوتھے پر کیوں رکھا؟ کیونکہ بندے کے پاس اگر وہ نصاب ہوگا زکوٰۃ دینے کا تبھی وہ دے سکے گا نا، ہے جی۔ اور حج وہ آخر میں رکھا، کیونکہ ظاہر ہے اب دیکھیں حج کے لیے اخراجات چاہیے، اس کے لیے بھی ایک
مطلب ہے کہ بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکے، پچھلوں کا بھی خیال رکھ سکے، تو پھر اسے آخری نمبر پہ رکھا۔ تو مجھے میرا دوست کہنے لگا، نسیم نام ہے اس کا، نسیم، کہنے لگا کہ بھائی جو بندہ یا حی و یا قیوم کا ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اس کو جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، باقی اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ اس کی رائے تھی۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ وظیفے، ہر وظیفہ کارآمد ہے، صرف بندے کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور بندے کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جیسے وہ شاعر کہتے ہیں نا، میرا یہ یقین، میرا یہ ایمان ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے۔ تو بات یہ جڑتی نہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن دیکھیں یقین ایک بڑی کامل طاقت ہے، اور بڑا ایک ضرب مثال بھی ہے کہ پیر بڑا نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ تو میرا دوست مجھے بتاتا ہے کہ یا حی و یا قیوم کا ورد کرنے والے کو اللہ دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اس کی ہر حاجتیں پوری فرماتا ہے، وہ جو مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لمبی زندگی صحت والی عطا کرتا ہے، اور اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کا اپنا رزق ہوتا ہے، اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ یہ عمل کرتا رہے۔ تو اب میں عمل آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا ہے یہ جو میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے نا، 1 گھنٹے میں کام ہوگا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ میرا تو 1 منٹ میں ہو گیا تھا کام، وہ کبوتر والا، سمجھ گئے نا، کبوتر نظر آ رہا ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جب بھی بندہ مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ عمل بتاتا ہوں، خاص اگر آپ کو اجازت چاہیے ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ پیسے تو میں لے نہیں سکتا، یا دے دیں پیسے۔ چلو جی، مذاق کر دیا تھوڑا سا۔ لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں، اور ایک کمنٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور سپیس ڈال کے اپنا نام ضرور ڈالیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، میرے ایک بات آپ پکی ذہن میں رکھ لیں، یقین کریں کہ ازما لیں، یہ ویڈیو ختم ہونا تو آپ ازما لیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ ایک تو آپ یہ کریں نا کہ آپ چلتے پھرتے یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم کا ورد کیا کریں، اور کوشش کریں جب سورج نکل رہا ہو تو 71 ٹائم، 71 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 71، 71 مرتبہ یا حی و یا قیوم کا ورد کرو، ٹھیک ہو گیا؟ چلتے پھرتے یاد آ جائے پڑھو، نہ یاد آئے نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات چیت کر رہے ہو تو پھر رک جاؤ۔ ویسے یا حی و یا قیوم کیا جاتا ہے ہمارا، لیکن جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، جو مین مقصد تھا میرا، جو بتانے کے لیے آیا ہوں، میرا دوست نسیم بتاتا ہے کہ جو بندہ بھی 1000 مرتبہ یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم پڑھ کے، میری بات غور سے سننی ہے، 1000 مرتبہ یا حی و یا قیوم، جی 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا حی و یا قیوم پڑھ کے دعا کرتا ہے، یعنی پھر دعا سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ دعا کے اول و آخر جس دعا میں درود پاک نہ ہو، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اٹک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ تو جو دوست میرا کہتا ہے کہ یا حی و یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ، پھر جو تیری حاجت ہے مانگ، اور جب حاجت مانگ چکے آمین کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ پھر دوبارہ یا حی و یا قیوم پڑھ۔ یعنی کہ یہ عمل وہ ہے کہ جو آپ کبھی مطلب ارجنٹ آپ کو کوئی حاجت ہے اس کے لیے، وگرنہ آپ صبح سورج نکلنے کے ٹائم 71 مرتبہ یا حی و یا قیوم پڑھیں، اور دن میں بھی چلتے پھرتے یاد آئے پڑھ لیں، کوئی بات کر رہے ہیں رک جائیں، پھر یاد آئے پھر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو روز یہ کرے گا، یہ نہیں کہ اب 1 دن کیا 10 دن بھول گیا، اس طرح نہیں، جو بندہ روز یہ عمل کرتا ہے 1 گھنٹے کے اندر ایک وقت آتا ہے، ایک دم نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی حاجتیں پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر وہ کافی عرصہ پڑھتا رہا یا حی و یا قیوم، پھر ایک وقت آیا اس کو ایک بڑی حاجت آ گئی جو ناممکن تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے 1000 مرتبہ اول اور 1000 مرتبہ آخر دعا کے یا حی و یا قیوم پڑھ کے دعا کی، 1 گھنٹے کے اندر اس کی مراد پوری ہوگی۔ ایسے بھی اتنی طاقت ہے یہ جو اسم اعظم ہے اللہ کا۔ تو عمل کریں انشاءاللہ، آپ نے ہمیشہ دیکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔